میں نا مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا، تو مسجد نبی شریف کی صفائی کرنے والے لوگ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ سے فوٹو کھنچا لیں۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کسی درویش کا، اس نے کہا تھا طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو تو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ میں نے کہا جی کھنچوا لیں۔ تو ان میں ایک شخص بولا، کہنے لگا پیر صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کریں۔ کہنے لگا میرا نا تنخواہ بڑی تھوڑی ہے، بلدیہ کا ملازم ہوں، تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے، تو میرا ارادہ تھا چھوڑ جاؤں، روز پروگرام کرتا تھا کہ پاکستان جا کے کوئی کام کر لوں گا۔ پھر میں نے آپ کی ایک تقریر سنی، میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگے آپ نے بتایا ہے کہ بخاری میں حدیث ہے ایک بی بی مسجد کی صفائی کرتی تھی، بیمار ہو گئی تو حضور تیمارداری کرنے جاتے تھے، اور جب اس کا رات کو انتقال ہوا صحابہ نے حضور کو تکلیف دینا بہتر نہ سمجھا، دفن کر دیا، تو نبی کریم نے سویرے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ حضور نبی پاک خود رسول کریم ساری امت گنبد خضرا پہ اور نبی پاک اس قبر پہ چلے گئے جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا صفے بناؤ بھائی میں دوبارہ جنازہ پڑھوں گا۔ حضور نے جنازہ دوبارہ پڑھا، وارث نے جنازہ نہ پڑھا ہو تو دوبارہ پڑھانا جائز ہے، اور حضور تو وارث ہے نا ساری امت کے، دوبارہ جنازہ پڑھا۔ کہنے لگے وہ میں نے آپ کی زبان سے کہیں وہ روایت سن لی تھی، تو 3 بجے ہوئے تھے رات کے پاکستان میں، سارے سو رہے تھے، پر میں نے گھر فون کیا، میں نے کبھی تنخواہ جنی جی نیچی گزارا کرنا دے، میں تو بڑے کم لگا سرکار کی بارگاہ میں، یہاں مسجد کی صفائی کرتا ہوں، میری تو بڑی شان بنے گی اگر رسول کریم اس بی بی کی قبر پہ تشریف لا کے مہربانی کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے میرے اوپر بھی رحم فرمائیں گے۔ تو تنخواہ تھوڑی صحیح پر نصیب تو بڑا اونچا ہے نا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ تعریفیں چھپا کے رکھی جائیں، پر میں نے اسے کہا میں کہ تھوڑا اونچی بول اور ذرا گنبد شریف کی طرف منہ کر کے بات کر، تاکہ گواہی ہو جائے نا، گواہی ہو جائے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان، کان جدھر بھی لگائیے